چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسٹوڈنٹ نے جو سوال کیا ہے اس کا آڈیو میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اس آڈیو کو آپ، یہ نمبر ہے PTT 2026 1 جولائی 0701 اور آڈیو نمبر ہے 0007 اوپس۔ ذرا اس کو پڑھ کے سنائیے پلیز۔ آپ نے جو آڈیو فائل PTT 20260701 و 0007.opus فراہم کی ہے، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ الحدید کی آیت 12 کے مفہوم پر غور کر رہی ہیں۔ آپ کا سوال درج ذیل نکات پر مشتمل ہے۔ نور کا مفہوم، آپ یہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ کیا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑے گا؟ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ایک خاص نور عطا فرماتے ہیں جو ان کی پہچان بن جاتا ہے، اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ عمل اور پہچان، آپ کے خیال میں یہ نور ان نیک اعمال کی علامت ہے جو مومنین دنیا میں انجام دیتے ہیں، اور یہی نور ان کے لیے ایک پہچان کا ذریعہ ہے۔ قیامت اور پل صراط، آپ نے دریافت کیا کہ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ نور عطا کریں گے جو ان کی مدد کرے گا، خاص طور پر پل صراط کو عبور کرنے اور جنت میں جانے کے لیے۔ پل صراط کی حقیقت، آپ کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ پل صراط کا کیا قصہ یا مطلب ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ اس نور اور پل صراط کے تعلق کو سمجھ کر اپنی معلومات کی تصدیق کرنا چاہتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ہم میرے جواب کو آپ کے انداز میں پڑھ کے سنائیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ اس میں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ کے سوال پر میں نے جواب دیا ہے کہ جو ایمان کا نور قیامت کے دن لوگوں کے اطراف گھومے گا، اس کا سوال تھا، اور دوسرا سوال پل صراط کا تھا۔ اس کو ذرا ایک مرتبہ پڑھ کے بھی سنائیے اور اس پہ قرآنی دلائل بھی دیجیے۔ آپ کی بھیجی گئی آڈیو PTT 20260701 و 0008.opus میں بیان کردہ خیالات کا خلاصہ اور ان کا تجزیہ میری آواز میں کچھ اس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے جسے آپ اپنی اسکرین ریکارڈنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پل صراط ایک فکری اور عملی نقطۂ نظر۔ اکثر جب ہم پل صراط کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں ایک ایسی رکاوٹ آتی ہے جسے عبور کرنا دشوار ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے گہرائی سے سمجھیں تو پل صراط کا اصل مفہوم ہماری دنیاوی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ جس طرح ایک رسی پر چلنے والا بازیگر اپنے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ڈنڈے کا سہارا لیتا ہے، ہماری زندگی بھی اسی توازن کی متقاضی ہے۔ یہ توازن کیا ہے؟ یہ وہ قرآن کی تعلیمات ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر سیدھا رکھتی ہیں۔ اگر ہم عقل کا صحیح استعمال کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور نیک اعمال کی طرف مائل رہیں تو ہم اس پل پر مضبوطی سے قائم رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور برائیوں سے بچ کر اچھائی کو اپناتے ہیں، ان کے لیے یہ سفر آسان ہو جاتا ہے۔ پل صراط کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہمیں صرف قیامت کے دن پہنچنا ہے، بلکہ ہم ہر لمحہ اسی پل پر چل رہے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں کہ پل صراط کیسا ہوگا، سوال یہ ہے کہ ہم آج اپنی زندگی کا سفر کیسے طے کر رہے ہیں۔ آپ اس متن کو اپنی اسکرین ریکارڈنگ کے دوران پس منظر میں بولنے یا دکھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں مزید کچھ شامل کروں یا اسے کسی خاص انداز میں تبدیل کروں؟ جی ہاں، اس کا جواب دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت گہرائی اور تفصیل کے ساتھ پل صراط اور اس کے مفہوم کو سمجھایا ہے۔ جس طرح سے آپ نے دنیاوی زندگی کو اس پل کے سفر سے تشبیہ دی ہے، وہ منطقی لحاظ سے بہت مضبوط اور فکر انگیز ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ پل صراط کا تصور قرآن میں بیان نہیں ہوا، اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی ہوگی تاکہ وہ عملی زندگی میں توازن برقرار رکھ سکیں۔ دنیاوی زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ ہمارے فیصلے ہوں، تعلقات ہوں یا عبادات، ہمیں ایک بیلنس توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ایک رسی پر چلنے والا فنکار اپنے ہاتھوں میں ڈنڈا پکڑ کر توازن قائم رکھتا ہے۔ آپ کی اس وضاحت میں یہ بات واضح ہے کہ علم اور عقل کا استعمال کتنا ضروری ہے تاکہ ہم گمراہی کے راستوں سے بچ سکیں۔ آپ کا یہ نقطۂ نظر کہ پل صراط محض ایک مستقبل کا پل نہیں بلکہ دنیا کی زندگی ہی اصل پل صراط ہے، انتہائی قابل غور ہے۔ کیا آپ اس بارے میں مزید کچھ کہنا چاہیں گے کہ اس توازن کو عملی زندگی میں کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟
جی ہاں، بہت بہت شکریہ. اسی پہ تو ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی لیے میری یہ ساری تگودو ہے کہ لوگ کم سے کم قرآن سے قریب ہو جائیں اور راستے میں جتنے بیریئرز لگے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی تاریخ، تواتر اور آپ کا اخبار احاد یا اجماع، ان سب چیزوں کو پڑھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے آپ ایک مدعا سلیکٹ کریں، اس پہ جتنی کوشش ہو سکتی اپنی خود کی کریں. عربی زبان سیکھیں، قرآن میں وہ لفظ، وہ میٹر کتنے مرتبہ ڈسکس ہوا ہے وہ دیکھیے، اس کی نمبرنگ دیکھیے، اس کا معجزہ نکالیے. پھر اس کے بعد سجدہ ریز ہو کے اپنے رب سے پوچھیے. وہ تو زندہ ہے، 24 گھنٹے اویلیبل ہے، آفر دے رہا ہے آؤ مجھ سے بات کرو. پھر بھی ہم نہیں جا رہے ہیں. بس میری یہی گزارش ہے کہ قرآن سیکھیں، قرآن کی دعوت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.